بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر کے اندر امیر بندہ رہتا تھا۔ یہ کافی مغرور اور مالدار تھا۔ اس کے پاس پیسہ بے بہا تھا۔ اس نے اپنا ایک عالیشان گھر بنایا ہوا تھا اور یہ اس کے اندر ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر ادھر ادھر سی بھیک مانگ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ کبھی اسے بھیک مل جاتی تو اس کا پیٹ بھر جاتا، تو کبھی نہ ملتی تو یہ بھوکا سو جایا کرتا تھا۔ اور اسی حال میں ہی یہ اپنے آپ کو ہوش رکھے ہوئے تھا کہ رب کا شکر ہے اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے۔ وہ جھونپڑی کبھی ایک جگہ پر لگاتا تو کبھی دوسری جگہ پر لگاتا۔ جس جگہ بھی اسے خالی جگہ نظر آتی تو یہ وہاں پر اپنی جھونپڑی لگا دیتا تھا۔ سارا دن ادھر ادھر جا کر بھیک مانگ کر واپس شام کو آ کر یہ اسی جھونپڑی کے اندر سو جایا کرتا تھا اور صبح دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے پتہ نہیں چلا۔ ایک دن یہ اپنی جھونپڑی کو سمیٹ کر دوسری جگہ پر لے آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے اسی امیر بندے کے گھر کے سامنے خالی جگہ پر اپنی جھونپڑی لگا دی اور اس جھونپڑی کے اندر گزارا کرنے لگا۔ اب جو یہ امیر مالدار بندہ تھا ایک دن اپنے گھر کے باہر نکل رہا تھا تو اس نے سامنے دیکھا کہ ایک فقیر کی جھونپڑی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کوئی فقیر ہوگا، چلو ایک دو دن بعد اپنی جھونپڑی یہاں سے لے جائے گا۔ پر 5 سے 6 دن گزرنے کے بعد بھی اس فقیر کی جھونپڑی یہاں پر موجود تھی۔ تو یہ امیر آدمی جھونپڑی کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے جھونپڑی کے باہر آواز دی کہ کوئی اندر موجود ہے۔ تو یہ بزرگ فقیر باہر آ گیا۔ اس نے آ کر امیر آدمی کو سلام کیا تو اس نے اس سلام کا جواب دیا۔ امیر آدمی نے اس بزرگ فقیر سے کہا کہ آپ نے یہاں پر جھونپڑی لگا رکھی ہے، آپ نے کس کی اجازت سے آ کر یہاں پر اپنی جھونپڑی لگائی ہے؟ فقیر بزرگ نے جواب دیا کہ صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں، جو جگہ بھی خالی نظر آتی ہے وہاں پر گزارا کر لیتے ہیں۔ مالدار آدمی نے فقیر سے کہا کہ آپ یہاں سے اپنی جھونپڑی لے جائے۔ فقیر نے کہا کہ صاحب مجھے کوئی اور یہاں پر بہتر جگہ نظر نہیں آئی، یہ خالی جگہ نظر آئی تو میں نے یہاں پر جھونپڑی لگا لی۔ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کچھ دنوں میں ہی اپنی جھونپڑی یہاں سے لے جاؤں گا۔ مالدار آدمی نے جواب دیا کہ ہاں، آپ کی بہتری اسی میں ہے۔ پھر یہ یہاں سے اپنے گھر واپس چلا آیا۔ دوبارہ 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد بھی جھونپڑی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ مالدار آدمی فقیر کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا اگر آپ کل تک اپنی جھونپڑی یہاں سے نہیں لے کر گئے تو میں آپ کی جھونپڑی کو یہاں سے اکھاڑ کر پھینکوں گا۔ بزرگ فقیر نے جواب دیا کہ صاحب جس دن آپ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یہاں سے اپنی جھونپڑی اکھاڑ لو، میں دوسری جگہ پر جھونپڑی لے جانے کے لیے جگہ ڈھونڈتا رہا، پر مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر جا کر میں اپنی جھونپڑی لگا سکتا۔ آپ کو میری جھونپڑی سے پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، جبکہ میں تو اپنی مستی میں مگن رہتا ہوں، کسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ مالدار آدمی اپنی بات پر اٹل تھا اور فقیر کو صبح تک کا وقت دے کر واپس اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو فقیر اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو 3 لوگ اس مالدار آدمی کے گھر دیوار پلانگ کر جا رہے ہیں۔ فقیر نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ تینوں چور ہیں اور اس مالدار آدمی کے گھر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ فقیر سوچنے لگا کہ اب میں تو کافی کمزور بندہ ہوں اور اکیلا بھی ہوں، ان چوروں کو میں پکڑ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب کسی طریقے سے ان چوروں کو پکڑنا چاہیے ورنہ یہ اس بندے کا نقصان کر جائیں گے۔ فقیر کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے جا کر ساتھ والے ہمسائیوں کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیے۔ یہ باری باری ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانا گیا۔ جس بندے تک بھی آواز پہنچتی گئی سب باہر نکل آئے۔ اس نے اسی وقت ان سب لوگوں کو کہا کہ ابھی اس مالدار آدمی کے گھر 3 چور داخل ہوئے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان چوروں کو پکڑنے میں میری مدد کرے۔ پھر یہ سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور مالدار آدمی کے گھر باہر انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا۔
جیسے ہی یہ چور چوری کر کے واپس آئے تو انہوں نے ان تینوں چوروں کو گھیر لیا۔ لوگوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر مالدار آدمی بھی باہر آ گیا۔ اس نے آ کر دیکھا تو لوگوں نے چوروں کو پکڑا ہوا تھا۔ ہمسایوں نے مالدار آدمی کو بتایا کہ یہ تینوں آپ کے گھر سے چوری کر کے جا رہے تھے۔ مالدار آدمی نے اسی وقت پولیس بلائی۔ پولیس نے آ کر چوروں کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ مالدار آدمی گھر چلا آیا اور آ کر اپنی بیوی بچوں کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمیں تو معلوم تک نہیں تھا، ہمارے دوسرے کمرے سے چوری ہو گئی تھی اور ہم یہاں سکون سے سو رہے تھے۔ ہمسایوں کی مدد سے سامان واپس مل گیا۔ چلو اور کچھ نہیں، ہمارا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ صبح ہوئی تو یہ فقیر اپنی جھونپڑی اکاڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ اس مالدار آدمی کا ایک ہمسایہ صبح سویرے راستے میں اسے مل گیا اور اس سے کہنے لگا کہ یار دعا کرو کہ یہ چور پکڑے گئے ہیں، ورنہ تمہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا اور تمہاری چوری کی ہوئی ایک بھی چیز واپس نہ ملتی۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ سب ہمسایوں کی مدد سے ان چوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا یہ ہمسایہ کہنے لگا کہ ہمیں تو اس بات کا علم تک نہ آتا کہ تمہارے گھر سے چوری ہو رہی ہے، یہ تو دعا کرو۔ تمہارے گھر کے سامنے جس فقیر نے جھونپڑی لگائی ہوئی تھی اس نے آ کر ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ اس مالدار آدمی کے گھر میں چور داخل ہو گئے ہیں، ان کو آ کر پکڑنے میں میری مدد کرے۔ پھر ہم سب اکٹھا ہو کر آئے اور آ کر ان چوروں کو پکڑ لیا۔ اگر وہ فقیر تمہارے گھر کے باہر جھونپڑی لگا کر نہ بیٹھا ہوتا تو تم کو اس بات کا علم بھی نہ ہوتی۔ مالدار آدمی نے فقیر کے پاس جا کر کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ برا کرتا رہا اور آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی، جبکہ میرے گھر میں چوری ہو چکی تھی اور چور بھی جانے والے تھے، لیکن آپ کی مدد سے وہ چور پکڑے گئے۔ اگر آپ نہ ہوتی تو میں آج کافی بڑے نقصان میں ہوتا۔ آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ چلے اور جا کر وہاں میرے گھر کے باہر جو خالی جگہ پڑی ہے، میں آپ کو ایک مکان بنا کر دیتا ہوں، آپ اس کے اندر رہے گا۔ بزرگ فقیر نے جیسی مالدار آدمی کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کا مجھے درس میرا اسلام دیتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے اخلاق اچھے رکھو، یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ اور رہی بات مکان بنا دینے کی، نہیں صاحب، ہم غریب لوگ اسی جھونپڑی کے اندر رہ کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور نہ ہی دنیا کی لذت میں ہم اس قدر پڑھنا چاہتے ہیں کہ اندھے ہو جائے، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور چند ہی دنوں میں ہمیں واپس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہماری اصلی جگہ وہی ہے، یہ تو دنیا ہے جو ہمیں اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، جبکہ ہمیں دنیا کو اپنے اندر سمانے نہیں دینا چاہیے اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ مالدار آدمی نے فقیر کی بات سنی تو یہ اپنے برے کاموں سے توبہ طائب ہو گیا اور اچائی کی طرف گامزن ہو گیا۔ پیارے دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔